اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ جو چیزیں اسلام میں رائج ہیں آخر وہ کیوں ہیں، سبب کیا ہے، ان کا ریزن کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ مومنین کو ہر چیز کا ریزن معلوم ہو، اس کی وجہ معلوم ہو، اس کی سبب معلوم ہو۔ اور معصومین علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے کہ جس کا ریزن نہ بتایا ہو، جس کا سبب نہ بتایا ہو، جس کا وجہ نہ بتایا، اور کسی بھی عمل کی کوئی ایسا عمل ہی نہیں ہے کہ جس کی کوئی وجہ نہ ہو۔ مثلا میت میں کافور کی ایک مقدار معین کی گئی ہے کہ مثلا اس کی مقدار 13 درہم کے برابر ہونا چاہیے۔ ایسا کیوں؟ غور کیا کبھی؟ غور کریے، حدیث ہے اس میں۔ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو حنوط کے لیے کافور آیا تھا، جبرائیل لے کر کے آئے تھے، وہ 40 درہم تھا۔ کتنا تھا؟ 40 درہم۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کافور کو جو حنوط کے لیے جناب جبرائیل لے کر کے آئے تھے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اپنے لیے، ایک علی ابن ابی طالب کے لیے، اور ایک فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے۔ اس طریقے سے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوا تو 13 درہم قرار پایا۔ یہ پیغمبر نے جب اس پر عمل کیا تو یہ سنت قرار پائی، اور اب جس کے لیے بھی کافور آتا ہے تو کم از کم 13 درہم ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ سنت پیغمبر قرار پائی۔ پھر سے سنیے، اس کو غور کریے کہ جبرائیل امین لے کر کے آئے تھے حنوط کے لیے کافور، یہ اس کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال اور ذہن میں اٹھتا ہے، وہ جریدتین یعنی 2 بیر کی شاخیں جو بغل میں لگائی جاتی ہیں، وہ کیوں لگائی جاتی ہیں؟ اس کا ریزن، اس کا سبب کیا ہے؟ بہت سارے افراد کو نہیں معلوم ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ بہت سے بچے معلوم کرتے، پوچھتے مولانا صاحب یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جو روایت متواتر ہے، اور لاسٹ میں امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر میت کے ساتھ جریدتین نہ رکھے جائیں تو کیا؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک یہ لکڑیاں گیلی رہیں گی اس وقت تک اس قبر پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کوئی رسم نہیں ہے، بعض افراد شاید اس کو رسم سمجھتے ہیں، اور اسی رسم کا ہی سبب ہے کہ بہت پتلی پتلی لکڑی لا کر کے دے دیا ایک فارمیلٹی کے طور پر۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ سنت پیغمبر ہے، اور یہ مردوں کے فائدے کے لیے ہے کہ مردوں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے، تاکہ ان کی قبر پہ عذاب نازل نہیں ہوگا جب تک وہ گیلی رہیں گی۔ یعنی کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، کتنا بڑا فائدہ مل رہا ہے مردے کو، جس کے لیے ابھی نیا گھر ہے، نئی جگہ پہنچا ہے۔ آپ خود سوچئے، غور کریے کہ ذرا ہم کسی مقام پر گئے، اپنے شہر سے دوسرے شہر پہنچ گئے یا دوسرے ملک پہنچ گئے، اور پہلی رات ہے اور وہاں مصیبت آن پڑے ہمارے اوپر، تو بالکل گھبرا جائیں گے، ہم وہاں بالکل رکنا گوارا نہیں کریں گے۔ ارے مصیبت کیسے آ گئی، پریشانی کیسے آ گئی نئے شہر پہ۔ اسی طریقے اس سے بھی سخت منزل ہے مردے کے لیے کہ ایک بند کوٹری میں جمع ہو گیا، لٹا دیا گیا ہے، وہاں پر اب فوراً عذاب نازل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت پریشانی کی سبب ہے۔ تو یہ جو لکڑی ہے، جو سنت پیغمبر ہے، جب تک یہ گیلی رہے گی عذاب نازل نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ مردہ خود اپنے آپ کو مانوس کر لے گا اس قبر سے۔ اور اس کے علاوہ پھر ائمہ معصومین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو ایک الگ مسائل ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم آج اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔